اللہ محترم حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جن کو ہم واجبات نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ واجب ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کا مقام فرض کے قریب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وضو کے اندر یا نماز کے اندر کوئی فرض ہے، تو اسی طریقے سے واجب کا بھی مقام فرض تو نہیں ہوتا، لیکن فرض کے قریب ہوتا ہے۔ تو واجب کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور واجب اگر نماز کے اندر چھوٹ جائے تو اس سے سجدہ سہو کر کے ہم اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ واجبات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا واجب کو تو نماز کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو نماز کے اندر کچھ لوگوں نے 14 واجبات لکھے ہیں، کچھ لوگوں نے 15 واجبات لکھے ہیں، اور کچھ لوگوں نے 16 واجبات لکھے ہیں۔ بہرحال وہ واجبات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 2 ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا یا کم سے کم 3 آیت کا ملانا واجب ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں بڑا مغالطہ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ایسے ہی اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو بعد والی بھی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو بڑا مغالطہ ہے ہمارے سماج کے اندر اس سلسلے میں۔ تو اس مغالطے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض نماز اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلے کی جو 2 رکعت ہیں ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور سورت بھی ملائی جائے گی۔ اس کے بعد میں 2 رکعت رہ گئیں، اب ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اگر 4 رکعت کی نماز ہے تب، تو بعد والی 2 رکعت میں یعنی فرض کی 4 رکعت میں سے 2 رکعتیں ہو گئیں اور 2 رکعت جو باقی رہ گئیں، تو ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ ہاں، اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے، سنت ہے، نفل ہے یا واجب ہے، تو اس طریقے سے ان کے اندر، ان نمازوں کے اندر یعنی فرض کے علاوہ جو بھی نماز ہے، اس نماز کے اندر
سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو نمبر 1 ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نمبر 2 ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ واجب ہو، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا یا کم سے کم 3 آیت کا ملانا واجب ہے۔ نمبر 3 ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 3 ہے سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ اگر ہم نے سورت کو پہلے پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ کو مؤخر کر دیا، بعد میں پڑھا، تو ایک واجب ہمارا چھوٹ جاتا ہے، اور واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو نمبر 3 ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اور نمبر 4 ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یعنی قومہ کرنا، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں ہم، کہ ہر عضو اپنی جگہ کے اوپر آ جائے۔ یہ نہیں کہ رکوع سے کھڑے نہیں ہو پائے تھے سیدھے اور کھٹ سے سجدے کے اندر چلے گئے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو سجدہ سہو ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو رکوع کے بعد میں جب تک کہ ہم سیدھے کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت تک دوسرے رکن میں منتقل نہ ہوں۔ تو نمبر 4 ہے رکوع کے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا، اور نمبر 5 ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد میں بیٹھتے ہیں، تو یہ جو بیٹھنا ہے یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ تو یہ بالکل ہم ٹھیک طریقے سے جب تک کہ نہ بیٹھ جائیں اس وقت تک دوسرے سجدے میں نہ جائیں۔ تو نمبر 5 ہے دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا، یعنی جلسہ کرنا۔ اور نمبر 6 ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد التحیات کی مقدار میں بیٹھنا۔ 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد التحیات کی مقدار میں بیٹھنا۔ اور نمبر 7 ہے دونوں قاعدوں میں، یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو دونوں قاعدوں میں التحیات کا پڑھنا۔ اور نمبر 8 ہے پہلے قاعدے میں، یعنی اگر 4 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی نماز ہے تو جو پہلا قاعدہ ہوگا تو اس قاعدے میں التحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا۔ نمبر 8 ہے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد میں التحیات سے زیادہ کچھ نہ پڑھنا۔ نمبر 9 ہے تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا۔ ترتیب ایک ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے ہوتا چلا جائے اور نماز ہو جائے، نہیں، ایک ترتیب اللہ نے رکھی ہے، اس ترتیب کے مطابق ہمیں اور آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ تو نمبر 9 ہے تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا۔ اور نمبر 10 ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام ارکان کو اطمینان کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نہیں، اطمینان کے ساتھ میں ادا کرنا۔ نمبر 11 ہے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وطروں میں امام کا تیز آواز کے ساتھ میں، جہری آواز کے ساتھ میں قرات کا کرنا۔ نمبر 11 ہے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وطروں میں امام کا جہری آواز میں قرات کرنا۔ نمبر 11 ہے ظہر،
اور عصر کی نماز میں امام کا دھیمی آواز میں، سری آواز میں، خاموشی کے ساتھ میں قرأت کا کرنا۔ نمبر 13 ہے وتر کی نماز میں اللہ اکبر کا کہنا۔ وتر کی نماز جب ہم آپ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کے 2 رکعت کے بعد میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد میں سورت ملاتے ہیں اور اس کے بعد میں رکوع میں جانے کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ اکبر کا کہنا یہ واجب ہے۔ تو نمبر 13 ہے وتر کی نماز میں اللہ اکبر کا کہنا۔ اور نمبر 14 ہے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا۔ نمبر 15 ہے عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیروں کا کہنا، یہ واجب ہے۔ اور نمبر 16 ہے لفظ سلام کے ساتھ، یعنی السلام علیکم، جب آپ کی نماز مکمل ہو گئی تب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کرتے ہیں۔ تو یہ جو السلام علیکم کا جو لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا اس لفظ کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے نماز سے علیحدہ ہونا یہ واجب ہے۔ تو یہ کل 16 واجبات ہو گئے۔ یہ وہ واجبات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھولے سے ہم سے اور آپ سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے ہماری نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر کے ہم نے چھوڑ دیا تو میرے بھائی ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر فرائض میں اگر تاخیر ہو جائے، کوئی فرض پہلے پڑھ لیا اس کو بعد میں کرنا چاہیے تھا، کوئی فرض پہلے ادا ہو گیا یا بعد میں ادا ہو گیا، تو فرض میں تقدیم اور تاخیر اگر ہو جائے، یہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ فرض میں اگر تقدیم اور تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واجبات کی رعایت کرتے ہوئے ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔